السلام علیکم عزیز طلباء کرام، آج ہم جنرل ریاضی 10ویں جماعت کے اسباق میں سے مشق 2.1 یونٹ 2 کی ایکسرسائز 2.1 کے چند سوالات باقی ہیں وہ کریں گے۔ ان تمام سوالات میں یہ دو فارمولاز استعمال ہوں گے، تو ان کو ہم سوالات حل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان فارمولاز کی وضاحت بھی کرتے جائیں گے۔ تو سوال نمبر 9 ہے 16x کی 2 منفی 24xa 16x کی 2 منفی 24xa جمع 9a کی 2 9a اسکوائر۔ تو یہاں پہ 1 2 3 رقمیں دی گئیں۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے سوال کیے ہیں ان میں سوائے سوال نمبر 1 کے 4 رقمیں دی گئی ہیں، تو ان میں ہم نے 4 رقموں سے 2 کے جوڑے بنائے، ان میں کامن لیا اور پھر ہم نے اس کا جواب لکھا۔ اب اس کے بھی 3 سے 4 رقمیں بھی بن سکتی ہیں، وہ پھر 9 کو ہم 16 سے ملٹیپلائی کریں گے، اس کے جوڑے بنائیں گے، وہ ہم اگلی ایکسر 2.3 میں اس قسم کے سوالات پڑھیں گے دوبارہ۔ ابھی ہم اس کو مکمل مربع کے ذریعے، یہ درمیان والی رقم مائنس ہے، یہ ہے پازیٹیو، یہ بھی پازیٹیو ہے، تو ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے، درمیان والی رقم نیگیٹو ہے، باقی دونوں پازیٹیو ہیں۔ تو یہ ہے 16x کی 2، یہ ہے 4x کا مکمل مربع ہے، اور ابھی اس کو آپ نے نہیں دیکھنا، آخری رقم ہے جمع 3a کا مکمل مربع ہے۔ تو اب ہمارے پاس a کی 2 جمع b کی 2 رقمیں آ گئیں، منفی 2ab موجود نہیں ہے، وہ ہم یہاں لکھتے ہیں منفی 2 ملٹیپلائی a کی رقم ہے 4x اور b ہے 3a۔ یہ 24xa کو ہم نے اس فارم میں لکھا ہے، لیکن فارمولے کی مدد سے منفی 2 ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم۔ اب اس کو ضرب کر کے دیکھیں گے کہ یہ اس کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں 2 4 8، 8 کو 3 سے ضرب دیں گے 24، x کو a سے ضرب دیں گے x سے، مائنس 24xa آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا 1 2 3 رقمیں، 1 2 3 رقمیں ان 2 کے برابر ہیں، a مائنس b کا مربع برابر ہے، a سے مراد ہے 4x منفی علامت اس سے آئے گی 3a یہاں سے لیں گے، اس کا مکمل مربع یہ آنسر ہے۔ اور جب یہ فارمولہ ہم لگائیں گے تو یہاں بریکٹ میں فارمولہ لکھیں گے، 3 نقطے نیچے چونکہ a اسکوائر مائنس 2ab پلس b اسکوائر برابر ہوتا ہے a مائنس b ہول اسکوائر، یہ لکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح 10واں سوال ہے، اس میں بھی ہمارے پاس 3 رقمیں دیں گے، 1 منفی 14x منفی 49x کی 2، 1 منفی 14x جمع 49x کی 2۔ پہلی اور آخری رقم 1، یہ دونوں مکمل مربع ہیں، یہ نہیں ہے، یہ 14 کسی کا مکمل مربع نہیں ہے، یہ درمیان والی رقم ہے، تو 1 کو لکھیں گے 1 کا مربع، منفی اس کو ابھی ایسے ہی رہنے دیں، جمع 49x کی 2 7x کا مکمل مربع۔ اچھا، یہ مربع اور جذر کے چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ نے میتھمیٹکس کے جو مربع اور جذر کے جو سوالات ہیں، مربع اور جذر کا جو کنسیپٹ ہے وہ سمجھنا ہے اچھی طرح، تو پھر آپ کو مطلب یہ ان کا مربع بنانے میں آسانی ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کو بھی آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، اور خاص طور پہ جو انٹیجرز ہوتے ہیں، صحیح اعداد ان کو کہتے ہیں میتھمیٹکس میں، وہ ہوتے ہیں 0 پلس مائنس 1 پلس مائنس 2، یعنی پازیٹیو نیگیٹو تمام نمبر، ان سب کو کہتے ہیں انٹیجرز یا صحیح اعداد۔ تو انٹیجرز کو انگلش میں عام طور پہ زیڈ سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی یہ سیٹ آف انٹیجرز ہے، صحیح اعداد کا سیٹ ہے۔ تو صحیح اعداد کی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے تفصیل سے میں پڑھا چکا ہوں پرائمری اسباق کے لیسنز میں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے
یہ ہے 14، اس کو آپ لکھیں -2 ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم -2ab کی شکل میں. تو دیکھیں یہ ہے 2 کو 1 سے ضرب دیں گے 2، 2 7 14، 14 ضرب x 14x آگے. ہم نے 14x کو 1 2 3 تین حصوں میں تقسیم کر دی، جیسے 24x کو ہم نے 1 2 اور 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. اب یہ ہمارے پاس یہ شکل آ گئی ہے a² -2ab + b². تو یہ برابر ہوگا a - b کا، یعنی a سے مراد پہلی رقم مائنس دوسری رقم 7x. یہ مکمل مربع، یہ اس کا جواب ہے. سوال نمبر 9 10 دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں میں یہ a - b والا فارمولہ استعمال ہو گیا. اس کے بعد 11 اور 12 یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں، 9 10 سے تھوڑے سے مختلف ہیں، تو ان میں سے بھی ایک کرتے ہیں سوال. 20x² جمع 5 20x² جمع 5 منفی 20x. سب سے پہلے اب یہ 20x تو x² x کا مربع ہے، لیکن یہ 20 کسی بھی نمبر کا میتھمیٹکس میں مربع نہیں ہے، کیونکہ مکمل مربع والے اعداد ہوتے ہیں 1 4 9 16، اگلا ہوتا ہے 25، اس سے آگے 36، اسی طرح 49. تو 16 اور 25 کے درمیان جتنے اعداد ہیں وہ کسی بھی عدد کا مکمل مربع نہیں ہے. 16 مکمل مربع ہے 4 کا، 25 5 کا، 9 3 کا، 4 2 کا، 1 کا مربع 1، 36 6 کا مربع، 49 7 کا مربع. یعنی 36 اور 49 کے درمیان جتنے اعداد ہیں وہ مکمل مربع کسی عدد کا مکمل مربع نہیں ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی چیز مشترک ہے. دیکھیں یہ 20 ہے، یہ 5 ہے، یہ 20 ہے. تو یہ تینوں 1 2 3 تینوں اعداد 5 کے پہاڑے میں آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم 5 کامن لیں گے. 5 کامن لیں گے تو 20 کو جب ہم 5 پر تقسیم کریں گے جواب آئے گا 4. جب 5 کو 4 سے ضرب دیں گے دوبارہ 20 آئے گا. تو 4x² جمع 5 کو 5 پہ تقسیم کریں گے جواب آئے گا 1 منفی اس کا جواب آئے گا، یہاں آیا تھا 4x²، یہاں آئے گا 4x. اب اس کی ترتیب بدلتے ہیں. یہ 4x² مکمل مربع ہے، لیکن یہ 4x مکمل مربع نہیں ہے، یہاں x² نہیں ہے، اکیلا x ہے. اور یہ 1 کیا ہے؟ 1 مکمل مربع ہے 1 کا. تو اس کو ہم 4x² منفی 4x جمع 1، ایک سٹیپ اور ہو گیا. اب یہ والا سٹیپ کریں گے، یہ والا، یہ درمیان والی رقم مائنس ہے تو 5 ادھر سیم، یہ ہے جی 2x کا مکمل مربع جمع 1 کا مکمل مربع. درمیان والی رقم 2 ضرب پہلی رقم یہ ہے 4x² مربع ہے اس کا، تو یہ رقم اصل میں پہلی رقم یہ ہے 2x اور دوسری رقم ہے 1. اب ان کو ضرب دے کے دیکھیں، یہی آئے گا. 2 کو 2x سے ضرب دیں 4x آئے گا، 1 سے ضرب دیں گے یہی 4x رہے گا. تو ہمارے پاس یہ مکمل مربع بن گیا 2x منفی 1 کا مکمل مربع. یہ جواب ہے. یہ سوال نمبر 11. 12 بھی ایسے ہی ہے، اس میں بھی کامن لیں گے پھر ہمارے پاس مکمل مربع آئے گا. 12واں سوال کرتے ہیں. تو ان اسباق کو اچھی طرح سمجھیں، سنیں، اور آپ کے لیے میتھمیٹکس کا امتحان دینا میٹرک بورڈ کا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم نے 9ویں جماعت کے اسباق بھی پڑھے ہیں. پہلے 3 یونٹس ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، وہ چینل کی پلے لسٹ پہ موجود ہیں. کلاس 9 کے جنرل ریاضی کے جنرل میتھمیٹکس کے اسباق ہیں، یونٹ 1 2 3. تو 10 کلاس کا یونٹ 1 کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب ہم 10 کلاس کا یونٹ 2 آج سے ہم نے آغاز کیا ہے. تو سوال نمبر 12 دیکھتے ہیں. 2a³ 2a³ اس کے بعد ہے جمع 2ab³ جمع 2ab³ آگے منفی 4a³b² منفی 4a³b².
سب سے پہلے یہ 2 کسی عدد کا مکمل مربع نہیں ہے. 2 کا مربع 4 ہوتا ہے. اسی طرح ہم ہر عدد کا مکمل مربع لے سکتے ہیں. 1 کا مربع 1، 2 کا مربع 4، 3 کا مربع 9، 4 کا مربع 16، 5 کا مربع 25. لیکن اب یہ جو ان کے درمیان 2 اعداد ہیں 2 اور 3، یہ کسی بھی عدد کا مکمل مربع نہیں ہے. 4 کس کا مربع ہے؟ 2 کا. 2 کا مربع کیا ہے؟ 4. تو اس کو اس طرح مربع اعداد کے اسکیئر کو یعنی مربع کو کنسیپٹ کو آپ نے سمجھنا ہے. وہ ہمارے میں تفصیل سے پڑھا چکا ہوں. اس میں دیکھیں پرائمری کے اسباق ہیں. ایک پلے لسٹ ہے جنرل میتھمیٹکس کلاس 9 کی، ایک 10 کی ہے، ایک ہے پرائمری گریڈز کے تمام اسباق ہیں جو امپورٹنٹ ہیں پرائمری کلاسز تمام کے لیے. ایک یعنی 1 سے 5 تک کی جتنی بیسک سکلز ہیں میتھمیٹکس کی وہ ان اسباق میں سکھائی گئی ہیں، تو آپ وہاں سے دیکھیں. تو اس میں اب 2ab تینوں میں موجود ہے، کامن ہے 2ab. اب a کی پاور 3 ہے تو یہاں باقی بچے گا a کی پاور 2 پلس 2ab کامن ہے تو باقی بچے گا b کی پاور 2 مائنس یہاں سے 2 کامن لیں گے 2ab بھی کامن لے لیے تو a اسکیئر b اسکیئر تو باقی بچہ مائنس 2ab. اب یہ 2ab اب یہ فارمولہ بن گیا ہے یہی والا. اس میں آخری رقم درمیان والی رقم آخر میں ہے، مطلب اس کا یہی ہے a اسکیئر پلس b اسکیئر مائنس 2ab. درمیان والی رقم -2 ہے تو یہ a مائنس b کا ہول اسکیئر ہے. بھائی یہی جواب ہے سوال نمبر 12. 2ab انٹو a مائنس b کا ہول اسکیئر. تو اسی طرح سوال نمبر 13 ہے 14، 15، 16. 13 اور 14 ایک جیسے ہیں. x کی 2 جمع x جمع 1/4. اس کو دیکھتے ہیں. یہ x کی 2 x کا مربع ہے اور 1/4 1/2 کا مربع ہے. یعنی اب اس کا جب مربع لیں گے 1 کا مربع 1، 2 کا مربع 4. اب درمیان والی رقم ہمیں چاہیے. یہ تینوں پازیٹیو رقمیں ہیں. اب یہاں پہ یہ فارمولہ یوز ہوگا a پلس b کا ہول اسکیئر a اسکیئر پلس 2ab پلس b اسکیئر. یہ تو پہلی 2 رقمیں تو موجود ہیں. درمیان والی رقم ہے 2ab جمع 2 ضرب a پہلی رقم x دوسری رقم 1/2. اب آپ دیکھیں اس x کو ہم نے 2 سے ضرب بھی دی ہے 2 سے تقسیم بھی کی ہے. 1/2 کا مطلب ہے 2 سے تقسیم ہو رہا ہے. اب اگر 2 سے کاٹ دیں دوبارہ کراس کر دیں تو x آ جائے گا. یعنی اس x کو ہم نے 2ab کی فارم میں لکھا ہے. تو یہ بن گیا ہے x پہلی رقم جمع دوسری رقم 1/2 اس کا مکمل مربع. یہ جواب ہے. ایک ہی اسٹیپ ہے اور پھر اس کا آنسر ہے. فارمولہ وہی ہے a پلس b کا ہول اسکیئر. اسی طرح کوشچن نمبر 14 ہے وہ بھی 13 کی طرح ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کے سارے سوال میں کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو ان فیکٹرائزیشن کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو آگے ہم اس کو یہ استعمال ہوں گے فیکٹرائزیشن کے تمام قوانین. فیکٹرائزیشن کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ ہے x کی 2 جمع 1/x کی 2 منفی 2. اس کو بھی مربع کی شکل میں رکھیں جمع 1/x کا مربع منفی 2. اب یہ منفی 2 یہ بھی آخر میں آ رہا ہے، یہ ہے صرف منفی 2. اس کو آپ نے x سے ضرب دیں اور 1/x سے اور x سے تقسیم کر دیں، یا x سے ضرب 1/x سے ضرب. x اور 1/x ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہیں، الٹ ہیں. تو جب ان دونوں کو کراس کریں گے x سے کٹ جائے گا تو -2 آ جائے گا. یہ ہمارے پاس فارمولہ بن جائے گا a کی 2 جمع b کی 2 منفی 2ab. تو یہ کس کے برابر ہوگا؟ یہ ہوگا x منفی 1/x کا مکمل مربع. اچھا آپ ایک اور کام بھی منفی 2 کو درمیان میں لکھ سکتے ہیں جیسے اس میں ہے. درمیان والی رقم آخر والی رقم ہے 1/4، وہ مکمل مربع 1/2 کا. درمیان میں x ہے، یہاں درمیان والی رقم -2 ہے. اس کو درمیان میں لکھیں گے تو یہ والی رقم درمیان میں، یہ آخر میں. فارمولہ یہی ہوگا x
اے کی 2 جمع بی کی 2 منفی 2 اے بی برابر ہے اے کی 2 منفی 2 اے بی جمع بی کی 2 برابر ہے اے منفی بی کا مکمل مربع اے منفی بی. علامت ہم نے کہاں سے لی ہے؟ یہاں سے لی ہے. اور 1/x کا مربع یہ 1/x اس کا مکمل مربع بن گیا. یہ ہے جواب سوال نمبر 14. اب اس کے بعد 15 اور 16 صرف 2 سوال باقی ہیں اس ایکسرسائز کے. ان دونوں کو بھی کرتے ہیں ہم. سوال نمبر 15 5x کی 3 منفی 30x کی 2. 5x کی 3 منفی 30x کی 2 جمع 45x. اب اس میں 5 کسی کا مکمل مربع نہیں ہے، 45 بھی کسی کا نہیں ہے، 30 بھی کسی کا نہیں، لیکن یہ 3 رقموں میں x کی 2 x تینوں میں موجود ہے. ایک تو x کامن ہے، دوسرا 5 کے پہاڑے میں 30 بھی آتا ہے، 45 بھی آتا ہے، 5 خود بھی آتا ہے، تو 5 کامن ہے. یعنی ان تینوں کا ایک کامن فیکٹر ہے 5. وہ کامن لیں گے تو باقی بچے گا یہاں x کی 2 اور یہاں پہ باقی بچے گا منفی. علامت ایسے رہے گی 30 کو 5 پہ تقسیم کریں گے جواب آئے گا 6x. x کی 2 ہے، ایک x کامن جمع 45 کو 5 پہ تقسیم کریں گے 9 اور x بھی کامن آ گیا، یہاں پہ صرف 9 باقی بچا ہے. تو x کی 2 منفی 6x جمع 9 آ گئے. تو اب ہم اس کو یہ x کی 2 x کا مربع اور 9 کس کا مربع ہے؟ 3 کا. اور درمیان والی رقم کیا ہوگی؟ نیگیٹو ہے، منفی 2 ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم. اب یہ فارمولہ بن گیا ہے a کی 2 منفی 2ab جمع b کی 2 یا a کی 2 جمع b کی 2 منفی 2ab اگر آخر میں ہو. تو یہ 2x 6x کو ہم نے ان 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے اس فارمولے کی مدد سے -2ab. اچھا جی 5x بریکٹ، اب بڑی بریکٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے a کی 2 منفی 2ab جمع b کی 2 x منفی 3 کا مکمل مربع. یہ سوال نمبر 15 16 5x ضرب x منفی 3 کا مکمل مربع، یہ جواب ہے. اس کے بعد ہے جی a کی 2 جمع b کی 2 جمع 2ab. a کی 2 جمع b کی 2 جمع 2ab جمع 2bc جمع 2ac 2bc جمع 2ac. یہ مکمل مربع پہلے سے بنا ہوا ہے، اس کو لکھیں پہلے a کی 2 جمع b کی 2 جمع 2ab، اس پہ لگا دیں بریکٹ جمع. اب یہ بی سی اور یہ اے سی، اے والی رقم پہلے لکھ لیں 2ac جمع 2. پازیٹیو ہیں ساری تو ترتیب بدل دیں گے، سمبلز بھی وہی پازیٹیو رہیں گی. اب اس پہ فارمولہ اپلائی کریں. یہ اے کی 2 جمع بی کی 2 جمع 2ab، اے کی 2 جمع 2ab جمع بی کی 2 ایک ہی چیز ہے، 2ab آخر میں لکھا ہوا ہے تو یہ ہے اے جمع بی کا مکمل مربع جمع ان دونوں میں کیا کامن ہے 2c کامن، باقی بچا 1 جمع اے جمع بی. اب یہ اے جمع بی کا مکمل مربع، اس کا مطلب ہے یہ اے جمع بی اور اے جمع بی 2 بار ہے جمع 2c، اس کو سیم لکھیں. اب کیا چیز کامن ہے؟ اے جمع بی. اب یہ ایک رقم ہے، اس کو ہم نے اس کے 2 فیکٹر بنا دیے اور یہ ایک رقم ہے. ان دونوں میں اے جمع بی کامن ہے، اے جمع بی کامن، باقی بچا اے جمع بی اور ادھر 2 پلس 2c، اے جمع بی پلس 2c. یہ آنسر. یہ مشق نمبر 2.1 فیکٹرائزیشن کی بنیادی چیزوں کے بارے میں ہے. تو ان سوالات کی پریکٹس کریں کیونکہ یہ 2.1 کی فیکٹرائزیشن کا طریقہ آپ کو آئے گا تو پھر 2.2 اسی پر منحصر ہے، وہ بھی سمجھ آئے گی. پھر اسی سے 2.3 2.4 یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے اور امپورٹنٹ ہے. ایک لانگ اور ایک شارٹ
اکثر اس یونٹ میں سے آتا ہے، اور بعض اوقات 2 لانگ آ جاتے ہیں، 2 شارٹ آتے ہیں، لانگ سوال نہیں آئے گا، وہ پہلے چیپٹر میں سے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ پہلے میں سے ایک لانگ لازمی آئے گا۔ تو پہلے چیپٹر کے اسباق بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آج سے ہم نے دوسرا یونٹ شروع کیا ہے، تو ان سوالات کی پریکٹس کریں، خاص طور پہ مدارس کے وہ طلباء اور جنرل گروپ یعنی آرٹس گروپ کے جو اسٹوڈنٹس میٹرک کا امتحان دیں گے اس سال 9 اور 10 کا، تو ان کی سہولت کے لیے اسباق ہیں، تو ان ویڈیوز کو شیئر کریں جو بچے اس بار امتحان دینے جا رہے ہیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔